हुज़ैफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आप लोग मुतमईन हैं कि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम गारंटी लेते हैं कि हम दस्तखत लाएंगे इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से। आर यू सैटिस्फाइड नाउ सर? मैं ये समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से माजी में बहुत सारे मौक़ों पर बहुत सारे लोगों को डिफोन किया, अब भी हमें खदशा मौजूद है कि जब उनका दिल चाहेगा वो अचकज़ई साहब को और राजा नासिर अब्बास को भी डिफोन कर देंगे। मेरे ख्याल से बात ये दस्तखत से आगे कोई वीडियो बयान पर जाकर बात रुकेगी कि वो जिन लोगों को मैंडेट दे रहे हैं तो कम से कम उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स, उनकी जमात को पूरा पता हो कि बानी ने इन्हें मैंडेट दिया और ये लोग अगर कोई फैसला करेंगे तो फिर बानी। सर वैसे मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसलिए हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपका ब्लफ कॉल कर दिया है। आप इन्होंने कह रहे हैं कि दस्तखत ले आएंगे, आपने कहा ओह गॉड ये तो दस्तखत लेकर आ रहे हैं। यानी कि अब तो वीडियो से कम बात नहीं होगी, वीडियो आ गई तो सर आपने कहना ये एआई जनरेटेड है, यानी ना ही समझे। दस्तखत होना भी बात देखिए मैच्योर बात है, लेकिन चूंकि मैं अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास पीटीआई के लोग नहीं है, लेकिन मैं अगर उनसे मिला तो उनसे यही बात करूंगा कि बानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बानी ने हमेशा लोगों के साथ कमिटमेंट्स की हैं और कोई पता नहीं, अभी इन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मुझे अचकज़ई साहब ने कहा कि बेसिकली जो ट्विटर पे जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो मैं और शफीउल्लाह जान एक प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे कहा कि अब आपको पता है कि अचकज़ई को मैंडेट दिया है बानी ने मुज़ाकरात का, तो अब आप ये ट्विटर हैंडल पे जो कुछ चल रहा है मेहरबानी फरमा के बानी की रिट्वीट्स को अंडू कर दें। उन्होंने कहा नहीं, जो बानी कहेंगे वो करेंगे, अचकज़ई की बात हमारे लिए हतमी नहीं है। तो बेसिकली ये बानी की आदत है कि किसी को चलती हुई बस से उतार देना, ट्रेन से धक्का दे देना, ये उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो डोमिनेट करते हैं चीजों पर। तो बेसिकली उनके लिए कोई बंदा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। तो सर आप क्या चाहते हैं फिर ये बता दीजिए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को क्या करें? अब हम जिसने नए मिसाक की बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है हुज़ैफा साहब, अब ये मुआहिदा यकीनन हुकूमत आपके साथ ही होना है ना। आप बता दें आप किसको ज़ामिन ठहराना चाहते हैं? तो मैं, आप मेरी बहन है, मौका देंगे, मैं गुजारिश कर देता हूँ। हम ये चाहते हैं, अर्ज ये है कि एक तो बहुत अच्छी बात है कि अचकज़ई साहब की मैंने स्टेटमेंट देखी है, सुनी है कि वो ये कह रहे थे कि उन्होंने जो जो मुतालबात रखे उसमें से बानी की रिहाई कोई एक मुतालबा नहीं थी। ठीक है, अच्छी बात है, बानी की रिहाई अदालतों से मुमकिन है, बाकी चीजें उन्होंने रखी, वो सारी चीजें मेज पर डिस्कस हो सकती हैं। आपको जामिन कौन चाहिए होगा कि एतबार हो जाए? देखिए हमें जामिन यही सियासतदानों के जामिन सियासी लोग ही हुआ करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ जो है, अगर इन लोगों को वाकई मैंडेट दे रहे हैं और ये लोग हमारे साथ बैठते हैं और पीटीआई के सारे लोग भी इनके पीछे यकजा खड़े होते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन बात ये कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ये समझ के ना मैंडेट दें कि जो मैं कह रहा हूँ अगर वो मनवाओगे तो तुम मेरे जामिन हो, सालिस हो, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी। यूसुफज़ई साहब से पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर रहे हैं हुज़ैफा। अतर बताइएगा क्या विन विन सिचुएशन है पीटीआई और इमरान खान के लिए? खुद तो आगे होंगे नहीं, दीगर सियासी रहनुमा आगे होंगे, तो अपनी एक हार्ड स्टेटेड पोजीशन इमरान खान साहब उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराम कर सकेंगे। एंड मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है, पहले आप जवाब दें, वो मैं एनालॉजी शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, अच्छा देखें, जिस तरह आपने कहा और हुकूमत वाले भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के मौकिफ की कौन गारंटी देगा। देखिए बहस तो अदर वे राउंड होनी चाहिए, हुकूमत के मौकिफ की कौन गारंटी देगा। 2 दिन पहले तो ये कौमी सलामती के लिए खतरा थे, 1 हफ्ता पहले इन पे पाबंदी लगाने की बात हो रही थी। अगर आप गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भारत के साथ जोड़ते हैं, कभी मुल्क दुश्मनी के साथ जोड़ते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं। दूसरी जानिब अगर आप इमरान खान साहब का मौकिफ देखें, वो तो पहले दिन से वो कहते हैं हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो वो तो अभी भी अपने मौकिफ पे कायम है। लेकिन हुकूमत का मौकिफ हर हफ्ते के बाद चेंज हो जाता है। तो अगर कोई असल इशू है, बात मैं अतर कर रही हूं ना, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम भी हैं और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, सो ही इज इन अ विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, देखें ना, ये क्वेश्चन है, हुकूमत के लिए भी क्वेश्चन है। देखिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से वो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए भी क्वेश्चन है, और यहां से फिर कुछ निकालना ये अब जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है। हुज़ैफा साहब देखें, आप उधर से गारंटियां मांग रहे हैं, बट टू बी फेयर पीटीआई में तो मुफाहमत और मुज़ामत में बाकायदा तकसीम है जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं। अक्सरियती राय जो है वो मुफाहमत। और अच्छा एक बात मेहर इसमें मैं मजीद ऐड करना चाह रहा हूं, एक बात सिर्फ मैं कि ये इमरान खान साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी हुज़ैफा कह रहे हैं कि जो है ना अचकज़ई साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो क्या इन्होंने उसी अचकज़ई साहब को बख्शा है? मैं अब मतलब छोड़ दें इन बातों को, माज़ी में आपने भी बख्शा था, जरूरत पड़ी तो आपने इनके बड़े जिम्मेदार इंसान हैं, इनके ही एक जिम्मेदार, इनके ही मुज़ामत, मुफाहमत और मुनाफ़क़त, ये 3 मीम है हमारी सियासत में। समझे कि इनके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के 5 बड़े लोगों में उनमें से उनका शुमार होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर मुझे इजाजत दीजिए, उनका नाम नहीं लूंगा मैं मजीद। नहीं जस्ट मैं इन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, मुझे अगर मौका दे दें आप। सर मुझे कर लें रिस्पॉन्ड ना, सवाल पूछने दें मुझे जरा एक सेकंड।
یہ آپ لوگ بھی کرتا ہوں. ان کے اندر بھی بعض رہنماؤں کا یہ گمان ہے حذیفہ کہ حکومت تحریک انصاف کی مزاحمتی تحریک سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈائیلاگ کی پیشکش کر رہی ہے دس ٹائم وین یو ہیو نتھنگ ٹو گیو فرینکلی. لیکن پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے پہلے ماضی میں مذاکرات کی بیشتر پیشکشیں کی ہیں، لیکن جو تازہ پیشکش ہے یہ حکومت کی طرف سے نہیں. آپ چیک کر لیں اپنی آرکائیو سے، اپنے پروڈیوسر سے کہیں، ابھی آپ کو دکھا دیں گی. پہلے انہوں نے مذاکرات کی، بار بار میرے ساتھ مختلف ٹاک شوز میں بات کی. اس کے بعد اچکزئی صاحب وغیرہ کی جو پریس ریلیز آئی، میڈیا میں رپورٹ ہوئی، پی ایم صاحب نے بڑا دل کرتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ میں چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوں تو مجھے بھی ان کی مذاکرات کے آفر کو انڈورس کرنا چاہیے. ایک تو بات یہاں سے آئی، ہم نے اس پہ انڈورس کیا، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آفر کیے تو کوئی ویسے بات تعجب کی بات ہے سر، آپ معاون خصوصی ہیں، آپ کو اس ڈائیلاگ کی مکمل اونرشپ لینی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ چاہ رہے تھے، یعنی کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے جب سٹیبلٹی آئے گی تو اسی کی حکومت میں سکون آئے گا نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے کھاتے میں بھی ڈال رہے ہیں تو ہمیں بڑا دل کرنا چاہیے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. اور میں نے جو ویڈیو بیان کی بات کی وہ اس لیے کی کہ علیم گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ تھے اور وہ جیل میں جا کر ان سے بات کرتے تھے، وہ خود آ کر کہتے تھے کہ جب تک بانی کا ویڈیو بیان نہیں آئے گا ہماری پارٹی میں کسی نے کوئی بات نہیں ماننی. ایون کہ تحریری طور پہ بھی بات ہوگی، کیونکہ اتنا انہوں نے نیریٹو اپنا بلڈ کر دیا ہے، لوگوں پہ اپنے شکوک اتنے ڈال دیے ہیں. جس طرح کی زبان انہوں نے ٹویٹر پہ استعمال کی ہے، جب تک وہ خود اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے اپنے فالوورز کو ہو گئی نا آپ کی یہ خبر آ گئی جی، حکومت شاید ویڈیو بیان کے تحت تصدیق چاہے گی کہ عمران خان آن بورڈ ہیں اس پورے عمل کے اسٹیبلشڈ. مگر my question to you sir is کم از کم انہوں نے جنہیں مینڈیٹ دیا ہے وہ یوز تو نہیں ہو رہے، اچکزئی صاحب کو یوز تو نہیں کر رہے. راجہ ناصر سر آپ کا کیا جاتا ہے سر؟ تو آپ ملاقات کرائیں نا حذیفہ صاحب، آپ ملاقات آپ کو زیادہ درد دل ہے کہ وہ استعمال نہ کر لیں کسی کو سر، اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی سے ہٹ کلا کی ملاقات کرائیں، آپ کو سب کی چیز کی کلیئرٹی ہو جائے گی. آپ نے ہر طرف سے ان کو بلاک کر کے رکھا ہے، نہ بہنیں مل پا رہی ہے، واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے، کیمیکل پھینک رہے آپ، نہ آپ کا رویہ سیاسی ہے، نہ آپ کی باتیں سیاسی ہے، نہ آپ کی سوچ سیاسی ہے. یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تلخ باتوں کا بھی شیریں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم اچکزئی اور راجہ ناصر باز کے ساتھ 2 مہینے لگے رہے اور اینڈ پہ پتا چلے کہ بانی تحریک کے ساتھ سب کو ڈسون کر رہے ہیں تو ہمیں پوری پریکٹس جو ہے تو چلے مزید آئسولیٹ ہو جائیں گے نا. میرا مطلب ہے کمال ہے سر، اگر کریں گے تو مزید آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو اس میں میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کا بلف کال ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا تو ہاتھ پھول رہے ہیں. وہ ہم ہینڈل کر لیں گے. میں آپ نہیں کوئی ہاتھ پاؤں نہیں پھول رہے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اگر انہوں نے انہیں نومینیٹ کر دی ہے، وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان لوگوں سے بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے سر، میں وہ جو مماثلت اطہر سے بات کر رہی تھی نا حذیفہ، آپ کو بتا دوں جو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف نے اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو بھی مذاکرات پر ڈسون کرنا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو with full zeal and confidence, mark my words. Okay sir, I have marked them. میرا مجھے ایک دم یاد آیا جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی نا، آپ کی پوری قیادت لنڈن گئی، بیٹھک کی، واپس آئی اور مریم صاحبہ انکاری ہو گئیں اور میرے اور بڑے میاں صاحب کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جماعت نے فیصلہ کیا ہے. یہ وہ والی ذرا سی مماثلت ہے کہ کر بھی گئے اور پھر انکاری بھی ہو گئے اور پھر وہ ووٹ کو عزت دو کی بھی بات بڑے دل جگرے سے کی. چلیں دیکھتے ہیں، دیٹس فائن. مگر مجھے یہ اطہر، فواد چودھری صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید جو پی ٹی آئی کے سینئر اسیران ہیں، ان کی قیادت ہے، ان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے متحرک ہیں. اور اب یہ موقف ہے ان کا کہ سینئر قیادت رہا ہو جائے تو پھر یہ مذاکرات کو لیڈ کریں گے. ہم نے اب یہ بھی دیکھا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بہت سارے کیسز میں بری ہو چکے ہیں خاموشی سے، لیکن جیل بھی کاٹ رہے ہیں. تو قریشی صاحب مستقبل میں پارٹی کے لیے آپ کو کوئی بڑا رول پلے کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا جو بھی رول ہوگا وہ عمران خان صاحب ان کو دیں گے. قریشی صاحب یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر قریشی صاحب کو کوئی رول مل جائے گا اور وہ حکومت سے کوئی ڈائیلاگ وغیرہ کر سکیں گے. ان کے بھی سکسیس کی جو کنجی ہے وہ ادھر اڈیالہ سے ہی آتی ہے. اگر وہاں سے ان کو تائید حاصل ہوگی تو قریشی صاحب کوئی کردار ادا کر سکیں گے، ان کے بغیر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. باقی یہ جو ان کا فواد چودھری وغیرہ کا اس لیے پوچھ رہی ہوں، مائنس عمران خان تو ایک مطالبہ رہا ہے نا، ابھی آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، مائنس عمران خان سے تحریک انصاف اپنی ساکھ کس حد تک اس کی متاثر ہوگی، دیٹس لیفٹ ٹو بی سین. لیکن ایم کیو ایم بھی تو اپنے بانی قائد کے بغیر سروائیو کر رہی ہے، آج زیادہ کر رہی ہے، کم کر رہی ہے، دکھ رہا ہے. مگر مسلم لیگ نون بھی آج ان آل، حذیفہ کین کریکٹ می، نواز شریف صاحب تو قریباً مائنس ہی ہے نا سر. تو پارٹی حکومت میں پھر بھی ہے، تو کوئی ایسا قدم تحریک انصاف کا میاں نواز شریف بالکل مائنس نہیں ہے، متحرک ہے. ہماری حکومت کا پتہ بھی میاں نواز شریف کی مرضی سے ہلتا ہے. ٹھیک، کیبنٹ میں ایکسپینشن ہو، پنجاب کے معاملات ہو، مرکز کے لیجسلیشن ہو سر، ووٹ ڈالنے آتے ہیں سب سے پہلے. میاں صاحب جلسی نہیں کر رہے
میاں صاحب اس طریقے سے کوئی سیاست میں اگریشن کی بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے ان کی جماعت حکومت میں پنجاب میں بھی مرکز میں بھی اسٹیٹسمین کا رول بھی ادا کر لیں آج بڑا اچھا ہو جائے گا سر. آپ کی اپنی جماعت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب یہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں اور میاں صاحب نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. میاں صاحب نے ظرف کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے. 13 میں بانی کال آف فیل میں ایسے واک دا ٹاک نا, بات کریں اور پھر کرتے بھی دکھائی دیں, اپنی اوپر نیچے لگتا ہے حکومتوں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. ایک منٹ کی پیشنٹ آڈینس دیں گی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور آپ کے ویور کے سامنے کہ میاں صاحب نے ہمیشہ بانی تحریک انصاف کے معاملے میں ظرف کا مظاہرہ کیا. 13 میں جب وہ گرے کرین سے تو میاں صاحب ان کے پاس ہاسپٹل گئے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 2 مہینے بعد انہوں نے 36 پنکچر کا الزام لگا دیا. پھر میاں صاحب وہ 36 پنکچر سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائٹ کر دیا. ان کا اپنا جو بینچ تجزیہ اعتماد تھا بانی تحریک انصاف کو ناصر ملک, انہوں نے 2013 کے الیکشن کو ویلڈ کیا. اس کے بعد میاں صاحب ان کے گھر گئے. اس کا انہوں نے کہا جی سڑک کے پی کے میں حکومت بھی بنانے دی سر, یہ بات بھی صحیح ہے. ظرف کے اوپر مقابلہ یوسف زئی صاحب تھوڑا مسئلہ پڑ جائے گا. بڑی اہم بات ہے, دیکھیں نا آپ میری بہن ہے, بڑی اہم بات ہے کہ 13 کے بعد میاں صاحب پھر ان کے گھر گئے حکومت بناتے ہی. انہوں نے کہا بنی گالہ کی سڑک بنا دیں. ادھر بنی گالہ کی سڑک بنی, انہوں نے اسلام آباد میں چڑھائی کر دی. اسی طریقے سے بانی تحریک انصاف کا ہی مزاج رہا ہے. بانی تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جن سیاسی مخالفین کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں, بلو دا بیلٹ جو گفتگو کی ہے, جو ماضی میں آپ نے چکزئی کے خلاف کیا آج آپ نے واپس لے لی, اچھی بات ہے. فضل الرحمان کے بارے میں کیا آپ نے واپس لے لی, اچھی بات ہے. آپ بھی کم از کم اپنے لوگوں کو تاکید کریں کہ اگر میاں نواز شریف کو آپ چیمپئن کہہ رہے ہیں مذاکرات کا اور ثالثی کا بادشاہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ایک عزت اور اپنے طرز تکلم بالکل